جناب تو بس دیکھیں آپ کے لیڈر ماشاءاللہ جن سے آپ محبت کرتے ہیں، جن کی تصویریں ہم دیکھتے ہیں، جن کے ہم نام دیکھتے ہیں یہاں پہ، جن سے پیار کرتے ہیں، جتنے بھی یہاں پہ تاجر ہیں، وہ یہ نہیں کہ حکومت کہہ رہی ہے، وہ اپنے دل سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہمارا فائدہ ہے، اس میں تاجروں کا فائدہ ہے، جو لوگ یہاں آ رہے ہیں بزنس کے لیے ان کا فائدہ ہے۔ چھوٹی سی بات ہے کہ جب آپ کسی دکان کے اندر جا رہے ہیں، جب آپ کسی انڈور جگہ پہ بیٹھے ہیں، کوشش کیجئے باہر بھی، لیکن ایٹ ٹائمز اوائڈ نہیں کر سکتے آپ ایسی سچویشن کو، لیکن جب آپ دکان کے اندر ہیں، کسی کاروباری جگہ کے اندر موجود ہیں، تو خدا کے لیے ماسک پہننا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ بابر بھائی نے بھی بار بار توجہ مبذول کروائی ہے، اینڈ آئی ہوپ کہ انشاءاللہ آپ لوگ خاص طور پر جو ہماری تاجر برادری ہے وہ اس سے ضرور سبق سیکھے گی۔ امپورٹنٹ چیز یہ جس طرح بابر بھائی نے بھی اس خدشے کا اظہار کیا کہ اگر 5 کرونا ٹیسٹ کروائے ہیں تو شاید ان کا رزلٹ سیم نہ ہو، اور یہی وہ چیز ہے یا اسی طرح کی وہ چیزیں ہیں، مثلا مختلف اسپتالوں کے حوالے سے جو خبر آتی ہے کہ کرونا تھا نہیں لیکن مریض کو آئسولیشن وارڈ میں داخل کروا دیا، اس طرح کی جو ویڈیو سامنے آتی ہیں، تو اس سے کنفیوژن بڑھتا ہے۔ کنفیوژن کیا بڑھتا ہے؟ لوگوں کو لگتا ہے کرونا ہے نہیں، یہ ڈرامہ ہے، اور جب کرونا کو لوگ سیریس نہیں لیتے تو ایس او پیز پر عمل نہیں کرتے، جب ایس او پیز پر عمل نہیں کرتے تو ڈیفینیٹلی کرونا کے پھیلاؤ کا باعث بنتی ہے۔ سو ابھی آپ کو ہم دکھائیں گے آگے چل کر سب سے امپورٹنٹ پارٹ آج کے اس پروگرام کا کہ ہمارے جو نتائج تھے 5 مختلف کرونا ٹیسٹ کے وہ کیا تھے، سرکاری اسپتالوں سے بھی اور پرائیویٹ لیب سے بھی۔ تو جناب اس وقت ہم موجود ہیں لاہور کی تاریخی ہائی کورٹ میں، اور یہاں آنا ہمیشہ ایک بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے۔ ایسے جید وکلاء اس عمارت سے پیدا ہوئے، ایسے شاندار ججز یہاں تشریف لائے اور پھر ایک لیگیسی چھوڑ کر گئے۔ کورٹس کے اندر جو ایس او پیز ہیں ان پر عمل درآمد پریکٹیکلی ممکن ہے، ہو پا رہا ہے، کس حد تک ہو پا رہا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہم جب جاتے ہیں خاص طور پر لوور کورٹس کے اندر تو وہاں تو اتنا پریشر ہے کیسز کا بھی اور لوگوں کا بھی کہ چاہ کر بھی بہت ساری چیزیں نہیں کر پائیں گے وہاں پہ۔ السلام علیکم اقرار بھائی، سب سے پہلے آپ کا انتہائی شکریہ ایئر بھائی کا۔ آپ یہ بات کر رہے ہیں لوور کورٹس کی، سر وہ لوور کورٹس کی بات کریں، جو ایس او پیز ہے یہاں پہ ہائی کورٹ میں فالو کرنا بڑا مشکل ہو گیا۔ آپ تھوڑا لیٹ آئے، اگر فرض کریں آپ ڈے ٹائم آتے، ہم جان بوجھ کے لیٹ آئے ہیں، اسی برآمدہ میں آپ کو انسپیکشن کرواتا ہے اسی میں۔ بھائی یہ کورٹس ہیں، یہ سامنے شہباز رضوی صاحب کی کورٹ ہے، یہ جیسے شہرام سرور صاحب کی، یہ دونوں فوجداری کورٹس ہیں، یہاں پہ آپ گزر نہیں سکتے۔ اس کے بعد آپ دوسری کورٹ سے چلے جائیں، اس سائڈ پہ چوہی مشتاق صاحب ہیں، صداقت علی خان صاحب ہیں، سردار احمد نعیم ہے، سر وہاں پہ تو آپ سمجھیں کہ وہ کرونا کا گاڑ ہے۔ شروع سٹارٹ سے بھی جب یہ کرونا سٹارٹ ہوا، ہماری یہی بار ہم سے ان سے ریکویسٹ چیف جسٹس صاحب ہے تو خدا رہا کہ اس کو کرٹیل کریں، وہ ایس او پیز کریں، اس کو کیٹیگرائز کریں، پر نہیں، کوئی نہیں مانتا ہی کوئی نہیں۔ اب اصل بیسک ایشو یہ بھی ہے کہ ایک تو ججز کی کمی ہے، پیچھے کرونا کے لاک ڈاؤن کی وجہ سے اتنا زیادہ وہ پیچھے سے بیک لاگ آیا، پورا پریشر بھی جو پورا پریشر، اب اس کی وجہ سے اب ججز بھی مجبور ہیں۔ ہم کیا کریں؟ اب صرف اگر ہم یہ بھی کریں نا کہ صرف جس وکیل کا کیس ہے وہ پٹیشنر اور رسپونڈنٹ سائڈ ہے تو پھر بھی کورٹ جو ہے نا اوور برڈن ہو جاتی ہے، یہ ہر ایک کورٹ کا یہ آ رہا ہے۔ اب یہ ہوگا تو کام ایس او پیز فائل ہوگا، اور بالکل بات ہے کہ پھر بھی بات ہے اوور برڈن چونکہ چیزیں ہیں۔ مجھے ایک عام وکیل کی حیثیت سے جن کی آپ نمائندگی کرتے ہیں بتائیے کہ ان کی معیشت پر یا ان کے روزگار پر یا ان کے کام پر کتنا فرق پڑا ہے جب ہم لاک ڈاؤن کی سچویشن میں تھے اور اس کے بعد سے اب تک، اور خدا نخواستہ اگر دوبارہ لاک ڈاؤن کی طرف جاتے ہیں یا وہ تو جتنی دیر لاک ڈاؤن ہوا بینگ پریزیڈنٹ مجھے پتا ہے کہ آل اوور پنجاب جیسے گورنمنٹ آف پنجاب سے جیسے وہ میں نے وہ کرونا فنڈ کی ایڈ میں لیے جس طرح لوگوں کو اکاموڈیٹ کیا، سر بہت مشکل ہے۔ تو پھر کیا جائے سر؟ آپ ہماری ذرا اگر اس پہ تھوڑی رہنمائی فرمائیے کہ ہونا کیا چاہیے؟ دیکھیے دنیا بھر میں ابھی ہم ریسنٹلی کچھ ملکوں میں گھوم کے بھی آئے، کہنے کو تو وہاں ایس او پیز فالو کی جا رہی ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ ایک ایگزامپل دیتا ہوں اور پھر میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ رائے اس پہ دیجیے اپنی، کہ آپ ایئر لائن کے اندر جاتے ہیں، وہ آپ کو بڑی بہترین فیس شیلڈ دیتے ہیں، آپ کو بڑا بہترین ماسک دیتے ہیں، ایک آپ کو سیفٹی کٹ دیتے ہیں جس کے اندر ہینڈ سینیٹائزر بھی اور اللہ بلا دنیا جہان کی چیزیں ہیں جو آپ کہتے ہیں کیا بات ہے۔ اقرار بھائی وہ باہر والی ایئر لائن میں دیتے ہیں، ہمارے ملک میں نہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ریسنٹلی میں نے 2-3 سفر کیے ہیں، وہ یہی حال ہے، دیسی معاملہ ہی ہے۔ نہیں جو باہر والی بھی ہیں الٹیمیٹلی جب آپ سیٹ پہ بیٹھے ہیں، آپ کو 8 گھنٹے 10 گھنٹے کا ایک ٹریول جب کرنا ہے تو آپ نے کھانا بھی کھانا ہے، آپ نے پانی بھی پینا ہے، اس فیس شیلڈ کو ریموو بھی کرنا ہے، ماسک بھی اتارنا ہے، آپ نے واش روم بھی سیم یوز کرنا ہے جو پورا جہاز یوز کر رہا ہے۔ سو ایس او پیز فائن آپ کہنے کی حد تک تو فالو کر رہے ہیں، لیکن پریکٹیکلی سر کتنا ممکن ہے کہ اس پر عمل درآمد کیا جا سکتا ہے اور یہ اسی کے ساتھ جینا پڑے گا اب ہمیں؟ جناب ایک تو بڑی خوشی ہوئی کہ آپ سے کہ آپ نے اس کو لائٹ کیا ہے اور کرنا چاہیے، یہ بہت ہی ہمارے معاشرے کی اہم ضرورت ہے۔ دوسرا رہ گیا کہ اس بیماری میں یہ اتنی خطرناک ہے کہ ابھی تک اس کا کوئی
इलाज भी नहीं और अभी कुछ तक, समझ में नहीं आ रही है इसकी। अभी तक इलाज कोई नहीं आ रहा है। और दूसरा ये है कि इसके लिए हुकूमत जो है वो थोड़ा सा अगर ज़्यादा करे, तो जैसे मेरे फादर एक अच्छे समझदार दोस्त ने, मैं बड़े ओहदे पे हैं, इन्होंने जो कहा है कि वकला की जो माली हालत है वो भी बहुत काफ़ी हद तक इतनी नहीं है कि जितनी हो सके। तो पिछले दिनों इन्होंने कोई मेहरबानी की थी कि कोई वकला साहबान के लिए हर फैक्ट्री में लीग एडवाइज़र मुकर्रर किए जाए, वो भी नहीं उस पर अमल दरामद हुआ। अब ये है कि जब तक या तो उस पर अमल दरामद हो और सख्ती के साथ हो, दूसरा रह गया कि ये आफाक समावी आफाक ऐसी है कि जिसमें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ये कुदरत की तरफ से आया, हमें सबको माफ़ी मांगनी चाहिए अपने रब से। बिल्कुल और ये पहले भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पे भी इस तरह अज़ाब आए हैं, और ये भी हमारी गलत कारियों की वजह से, हमारी कोई अपनी ही कोताहियों की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो एक तो हमें गड़गड़ा के अल्लाह ताला के हुजूर दुआ करेंगे कि या अल्लाह हमें माफ़ कर। दूसरा ये है कि हुकूमत की भी ये बड़ी जिम्मेदारी है कि ये इनको प्रॉपर तरीके पे जो SOPs है उस पर अमल दरामद करवाएँ, और ये करवाना ज़रूरी है। ठीक है, क्राइसिस आते रहते हैं, लेकिन इस क्राइसिस में हमें सब मिलके, सबकी जिम्मेदारी है कि इसको पूरे तरीका अमल करें और हम अपनी जिम्मेदारी को रियलाइज करें। बिल्कुल ठीक है। तो ये हमने 5 टेस्ट करवाए हैं अपने नुमाइंदों के, सो लेट्स सी उनका रिजल्ट क्या आता है। 3 हमने प्राइवेट लेबॉर्ट्री से और 2 सो दैट पता लग सके कि हमारा जो ये टेस्टिंग का सिस्टम है ये कितना एक्यूरेट है। सर थैंक यू सो मच, ऑनर्ड मीटिंग यू, आप लोगों से मिलकर बात करके बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू सो मच। इस वक्त हमारे साथ जो हमारी मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, मियाँ तारिक मिसबा साहब, आप प्रेसिडेंट हैं लाहौर चैम्बर के। हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने बड़ी मसरूफियत में से वक्त निकाला, लेकिन आप सबसे रेलेवेंट शख्सियत हैं इस हवाले से बात करने के लिए, बिकॉज जब भी कोरोना की बात आती है तो भूख, रोटी मिलेगी नहीं मिलेगी, मेरे कर्जे का क्या होगा जो मैंने देना है, मैंने जो लोन लिए हुए हैं उनकी इंस्टॉलमेंट्स कैसे जाएंगी, मेरा घर कैसे चलेगा, मेरे किचन का क्या होगा, मेरे बच्चों की फ़ीस कैसे अदा होगी, वगैरह वगैरह। सो मईशत डायरेक्टली और इनडायरेक्टली को रिलेट करती है कोरोना की जब भी नई लहर आती है, कोरोना की जब भी बात होती है। और आपसे बेहतर सर कोई नहीं जानता कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट कैसे सफ़र कर रहा है या कि खुदा न खास्ता कर सकता है, उसका वर्कर कैसे सफ़र कर रहा है या कर सकता है। इस वक्त एक जो खौफ है सनतकारों के अंदर और सनतकारों के जो काम करने वाले हैं, जो उनके वर्कर्स हैं उनके अंदर, उसको आप फील कर रहे हैं, वो महसूस हो रहा है। और अगर फियर है तो क्या एहतियात भी की जा रही है लोगों की तरफ से, या बस फिर अल्लाह के आसरे में छोड़ा हुआ मामला? सेकेंड वेव जो कोविड के आई है उसको मेरे हिसाब से तो पाकिस्तानी अवाम बहुत ईजी ले रही है, वो समझ रही है कि है नहीं सही। जिस तरह पिछली दफ़ा उन्होंने SOPs फॉलो किए थे, इस दफ़ा फॉलो नहीं किए जा रहे। इंडस्ट्री में फिर भी हो रहे हैं, हमारे मार्केट के काफ़ी भाई आते हैं, हम उनको बुलाते रहते हैं, उनको कहते हैं अपनी मार्केटों में प्लीज़ आप ज़रा SOPs को फॉलो करें, अपने जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी, और जो कस्टमर्स आते हैं उनको भी। तो कोरोना से बिजनेसेस तो बहुत इफेक्ट होते हैं और हो रहे हैं।